جناب دھیان فرمائیں، آپ نے منطق کے مسائل میں سے جو نئے مسئلے پڑھے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں: قضیہ حملیہ شخصیہ، قضیہ حملیہ تبعیہ، قضیہ حملیہ محملہ، قضیہ حملیہ محصورہ۔ پھر قضیہ حملیہ محصورہ کی 4 قسمیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ قضیہ حملیہ کے اندر اگر حکم کی یعنی ایجاب یا سلب کی جہت بیان نہ کریں تو وہ قضیہ حملیہ مطلقہ ہوتا ہے، اگر جہت کو بیان کر دیں تو وہ قضیہ حملیہ موجہہ ہوتا ہے۔ پھر موجہہ 2 قسمیں: بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطے 8 ہیں اور مرکبے 7 ہیں، یہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس کتاب میں نیا مسئلہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تناقض۔ کیا ہوتا ہے؟ 2 قضیوں کا ایجاب اور سلب میں مختلف ہونا، اس طور پر اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا خواہ جھوٹا ہے، اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا خواہ جھوٹا ہے۔ تناقض کے پائے جانے کے لیے 8 شرطیں ہیں، جن میں سے مصنف علیہ الرحمٰن نے 4 بیان کی ہیں، اور آخر میں یہ بیان کیا ہے کہ جن 2 قضیوں میں تناقض ہے اگر وہ موجہ ہیں تو پھر جہت میں اختلاف بھی شرط ہے۔ پھر آپ نے نیا مسئلہ پڑھا ہے منطق کے اندر، اس کا مسئلے کا نام ہے تقابل۔ کیا نام ہے؟ 2 چیزوں کا اس طور پر ہونا کہ 2 چیزیں ایک محل میں نہیں جگہ، ایک محل میں، ایک زمانے میں، ایک جہت سے ان کا اجتماع ممتنع ہو، یہ تقابل ہے۔ وہ 2 چیزیں بن جائیں گی متقابلان، اکیلی مقابل، تے درمیان والی جڑی ٹکر لگی ہے اس کا نام ہے تقابل۔ اور پچھلی صورت میں جو 2 قضیے بنے گے تناقض میں، وہ ہر ایک قضیہ دوسرے کا مناقض، دونوں قضیے متناقضان، درمیان والی جو ٹکر ہے اس کا نام ہے تناقض۔ ایک گل کوئی سمجھی کہ کوئی نہیں؟ پھر تقابل کی 4 قسمیں پڑھی ہیں: تقابل تضایف، تقابل تضاد، تقابل تناقض۔ یہ تناقض اور ہے، پہلا تناقض اور ہے، یہ مفردوں میں ہے، وہ جملے میں ہے، وہ پورا مسئلہ ہے، اور یہ تقابل کی ایک قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے تقابل عدم والملکہ، جس کو یہاں ملکہ و عدم لکھا ہوا ہے۔ یہ ان 4 قسموں کی تعریف اور وجہ حسر کے 4 قسمیں کس طرح بنتی ہیں یہ انشاءاللہ کبرے میں آئیں گی۔ یہاں صرف تعریف پکوائی ہے، 4 قسمیں اور مثالیں دی ہیں، بات سمجھی ہے؟ اب آگے کسے بوتے آشیا لگا ہے مولوی ظہور، کسے بوتے آشیا لگا ہے، تھلے کی لکھے ہے ظاہر۔ بس قلم ناسک دا مطلب ہوتا ہے ناسک جڑا آگا کتاب لکھے، بھائی اے لفظ لکھنے والے کو بچ لکھیا گیا، انہوں دخل کو نہیں جی، انہوں کٹ دے بچو، کنوں کٹ۔ منطق کے اندر جو مسائل ہیں، جو قضایا کی بحث کرتے ہوئے مسئلے آتے ہیں، ان میں سے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اس مسئلے کا نام ہے عکس مستوی۔ کیا نام ہے؟ مستوی، یعنی اسم فاعل دا سیگا یار، تے مستوی تے عین کاف سین تے مستوی بھی سین نال استوا کولوں کیا نام ہے؟ پھر آکھو منطق کے اندر قضایا کی جو بحث ہوتی ہے ان کے اندر جو مسئلے بیان ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے، اس کا نام ہے کیا نام ہے؟ عکس مستوی۔ اب اس کی تعریف اور پھر آگے اس کی تفصیل۔ کیا نام ہے مسئلے کا؟ عکس مستوی۔ کیا نام ہے؟ جس کو یہاں صرف عکس کہا ہے، نام اس کا اصل کیا پورا؟ عکس مستوی۔ یہ ایک نام ہے مسئلے کا جو منطق کے اندر قضایا کی بحث کس لیے کی جاتی ہے کہ حجت اور دلیل قضایا سے بنتی ہے، اس لیے قضایا کی بحث۔ پھر قضایا کی بحث سے بہت ساری مسائل ہیں ان کے متعلق، تو ایک مسئلہ ہے اس کا نام ہے کیا؟ عکس مستوی۔ اب اس کی تعریف کیا؟ تعریف یہ ہے قضیہ۔ قضیے کے اندر پہلی جز کیا ہوتی ہے؟
کہتے ہیں موضوع، دوسری جز محمول. آپ موضوع محمول کا لفظ بولیں یا محکوم علیہ محکوم بہ کا لفظ بولیں، لیکن جو کتاب میں آ گیا آپ اسی کو رکھیں. سنیں جی، عکس مستوی یہ ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بہ بنانا اور محکوم بہ کو محکوم علیہ بنانا اس طور پر کہ سلب بھی اگر پہلے سالبہ ہے تو اب بھی سالبہ رہے، اگر پہلے موجبہ ہے تو اب بھی موجبہ رہے، اگر پہلے سجا ہے تو اب بھی سجا رہے. عکس مستوی یہ ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بہ بنانا اور قضیے کے محکوم بہ کو محکوم علیہ بنانا ان شرطوں کے ساتھ کہ سلب ایجاب بھی باقی رہے اور سلب اور صدق بھی باقی رہے. ایجاب سلب بھی. تو یہ جس قضیے کو الٹائیں گے نا، جس اس کا نام ہوتا ہے اصل. کیا نام ہوتا ہے؟ اصل. اور جو الٹایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں معکوس. کیا کہتے ہیں؟ معکوس. اب لفظ اصل کا استعمال کرنے سے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جس قضیے کے محکوم علیہ محکوم بہ کو الٹانا ہے نا، اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں. تو اگر اصل سالبہ ہے تو معکوس بھی معکوس بولیں یا عکس مستوی بولیں، دونوں کا مطلب ایک ہی. اصل قضیہ اگر سالبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اصل قضیہ اگر موجبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اصل قضیہ سجا ہے تو عکس مستوی بھی رہے. یہ شرطیں ہیں. عکس مستوی عبارت ہے کس کو؟ عکس مستوی کی تعریف. عکس مستوی یہ ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بہ بنانا اور قضیے کے محکوم بہ کو محکوم علیہ بنانا اس شرط کے ساتھ کہ ایجاب سلب بھی باقی رہے اور صدق بھی باقی رہے. اس شرط کے ساتھ کہ ایجاب سلب بھی باقی رہے اور صدق بھی باقی رہے. اگر اصل موجبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اگر اصل سالبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اور اگر اصل سچا ہے تو عکس مستوی بھی سچا رہے. ہاں جی. بنا دینا اور محکوم بہ کو محکوم علیہ بنا دینا اس شرط کے ساتھ کہ سلب بھی باقی رہے اور ایجاب بھی باقی رہے اور صدق بھی باقی رہے. یعنی اگر اصل سالبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اور اگر اصل ایجاب ہے تو اگر اصل موجبہ ہے تو عکس مستوی بھی، موجبہ ہے اور اگر رہے اور اگر اصل سچا ہے تو عکس مستوی بھی سچا رہے. تعریف کار قضیے کے ہاں بند کر کے محکوم علیہ کو محکوم بہ بنا دینا اور محکوم بہ کو محکوم علیہ بنا دینا اس شرط کے ساتھ کہ ایجاب بھی باقی رہے اور شلب بھی باقی رہے اور صدق بھی باقی رہے. یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس مستوی بھی موجبہ ہو، اور اگر اصل سالبہ ہے تو سالبہ ہے تو عکس مستوی بھی سالبہ ہو، اور اگر اصل جو ہے وہ سچا ہے تو عکس مستوی بھی سچا ہو. ہاں سمجھی تے گل. یہ آگے تعریف کہندی اے شاباش ہن منع کرو. فصل عکس مراد عکس مستوی. عکس عبارت ہے اس شے سے کہ محکوم علیہ کو، یعنی قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بہ کرنا. اگلی جز محذوف ہے، محکوم بہ کو محکوم علیہ بنانا. جدو محکوم علیہ نو محکوم بہ کرنا ہے تو خام محکوم بہ اے مطلب ہے جی. وہ جیڑی گل واضح وہ نہیں بیان کیتی جی. چلو جی. سلب اور ایجاب اور صدق کے باقی رکھنے کے ساتھ عکس عبارت ہے
اس شے سے شے سے از آنچے اس شے سے کہ اس شے سے کہ محکوم علیہ کو محکوم بھی کریں سلب اور ایجاب اور صدق کہ باقی رکھنے کے ہاں ساتھ ابقاء باقی رکھنا عکس موجبہ کلیہ و موجبہ جزیہ موجبہ آیت اتنا جزیہ لانا موجبہ جزیہ آید موجبہ جزیہ تیری کتاب پہ لکھا کون لکھا جزیہ او پہلے نہ دیا اگلے نال مطلب یہ نہیں بھی غلطی ہے نال لکھا جائے لکھ چھوڑن تک ذہن رہندا بھی عکس موجبہ کلیہ و موجبہ جزیہ آیت چنانکہ اگر کوئی این قضیہ را کل انسان حیوان و یا بعض العالم انسان در عکس چنین گوئی کہ بعض الحیوان انسان و بعض الانسان عالم قضیے محصورے کتنے ہیں 4 قسم محصورے کی کون سی قضیہ معصورہ کی 4 قسمیں ہیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ اب یہ جو 4 قضیے ہیں ان کے عکس کس طرح آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کے عکس کس طرح آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں پھر ہر ایک کی مثال آئے گی موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے اچھی آنکھوں موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے پھر آخ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے آخ میں موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے شابہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے پھر آخ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے شاباش ایک کہا گیا موجبہ جزیہ کا عکس مستوی بھی موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے پھر آخ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے پھر آخ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے اب دونوں اکٹھے کر لیں موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے پھر آخ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آخ آتا ہے کہاں بڑھیا موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے بس پہلو بکرا بکرا پکانا ہے موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے چلو جی عکس موجبہ کلیہ کا اور موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے عکس موجبہ کلیہ کا اور موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے عکس موجبہ کلیہ کا اور موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ آتا ہے اب اس کی مثال سمجھیں کلو انسان حیوان یہ کون سا قضیہ ہے موجبہ کلیہ کون سا قضیہ ہے اے شاباش مانا کرو اس کا کیا معنی ہے کلو انسان حیوان حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے اے شاباش یہ موجبہ کلیہ ہے اس کا محکوم علیہ کون ہے انسان محکوم بہی کون ہے حیوان تو ان کو الٹا دیں اور اس کو موجبہ جزیہ بنا دیں کل کی جگہ بعض لے ہیں جی اور موضوع کو محمول محمول کو موضوع بنا دیں اگے بنایا پہ کی بن گیا اور کلو انسان حیوان ان کے موضوع محمول کو بدلانا ہے اور اس کو کل کی جگہ بعض رکھنا ہے موجبہ جزیہ بنانا تھلے بنیا پیا بعض الحیوان انسان ایک ہی بنیا پہ کہ کلو انسان حیوان ان کے اندر جو محکوم لے کون انسان اس کو کیا بنا دیا محمود ہی اور محکوم لے کو محکوم بھی کون اس کو کیا بنا دیا اور کل کی جگہ بعض آ گیا تو کیا بن گیا بعض الحیوان انسان اچھا اصل قضیہ کون ہے یہ موجبہ کے سالبہ تے بعض الحیوان انسان موجبہ کے سالبہ
موجبہ. پہلا قضیہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ حیوانیت کا ثبوت ہے. انسان کے ہر فرد کے لیے سچا ہے کہ جھوٹا؟ سچا ہے. دوسرا قضیہ انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے. سچا ہے کہ جھوٹا؟ سچا. اصل جو ہے وہ موجبہ ہے تو عکس بھی، اور اصل سچا ہے تو عکس بھی سچا ہے. آنکھاں بکے میں کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ ہے. یہ موجبہ کلیہ ہے. اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ. اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ. بنانا کس طرح؟ محکوم علیہ کو محکوم بہی بنانا ہے، محکوم بہی کو محکوم علیہ بنانا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ حیوان انسان، کیا معنی ہے؟ انسان کی انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے. انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے. تو پہلا قضیہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اصل کل انسان موجبہ ہے. جی موجبہ ہے. عکس مستوی بھی موجبہ ہے. سچا ہے. شاباش ہے. پلے پہ کہ کوئی نہیں. اب موجب جزیے کی مثال، بعض العالم انسان. عالم کہندے نے اللہ تو ما سوا جتنی کائنات ہے وہ ساری عالم ہے. اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کی اوندا نام عالم. عالم. اون دے وچ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان، زمین، پانی، مٹی، جنت، ہر شے وچ کمال ہے. تیری پٹی، تیری پنسل، ٹوپی، اے مطلب ہے جی. اچھا جی سنیے معنی اس کا، بعض العالم انسان، انسانیت کا ثبوت ہے عالم کے بعض افراد کے لیے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. عالم انسانیت کا ثبوت ہے عالم کے، اور سارا عالم تو انسان نے نا. سارے عالم میں تو فرشتے بھی نے، جنات بھی نے، مجھا بھی نے، گاواں بھی نے. تو کیا معنی ہے؟ انسانیت کا ثبوت ہے عالم کے بعض افراد کے لیے. یہ اصل قضیہ ہے. اس کا اب الٹانا ہے. اس کا عکس بھی موجبہ جزیہ ہے. موجب جزیے کا عکس بھی موجبہ جزیہ ہے. عالم کو محکوم بہی بنا دیں اور انسان کو محکوم علیہ بنا دیں، اوپر بعض ہی رہے تو کیا بن گیا؟ بعض الانسان عالم. آنکھو نا بعض الانسان عالم. معنی اس کا عالم ہونے کا یا عالمیت کہہ دو. یہ تیلا کے عالمیت کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے. عالمیت کا انسان کے بعض افراد کے ایشا بس انسانیت کا ثبوت ہے. عالمیت کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے. پریشانی جڑی تیرے دماغ وچ وڑدی وہ اے وے کہ جتھے ایجاب کلی ہوے اوتھے ایجاب جزئی خام خواہ ہے. 100 بندہ عالم ہے تے انہاں وچ 5 تے خام خواہ. اس 100 بندے عالم وچ جڑے 5 نے او 10 15 20 25 99 تک. اے مطلب ہے جی سمجھوندی پیا. ہر ایجاب کلی کے ضمن میں ایجاب جزئی تو خام خواہ ہے کہ جس بندے کی جیب 100 روپیہ ہے ان کی جیب 99 کو نہیں، 98 97 96 ایک تک لگے ہو جی ہے کہ کوئی نہیں جی. عالمیت کا ثبوت ہے انسان کے. یہ مطلب نہیں کہ باقی بات نہیں ہے کہ انہوں دخل نہیں ہے گا جی. تو یہ کیا ہے؟ سچا ہے کہ نہیں؟ تو اصل موجبہ ہے کون؟ بعض العالم. عکس مستوی بھی موجبہ ہے. اصل سچا ہے، عکس مستوی بھی سچا ہے جی. ایک سے مستوی دے رولا پہ نا دماغ تھوڑا جا کچھ منطق دی چاند گلاں جڑی پریشان کردی ہیں سمجھنے کے بعد پریشانی مکدی ہے. ہر ایجاب کلی دے ضمن وچ، ہر ایجاب کلی دے وچ جدوں انسان دا ہر فرد حیوان ہے تے بعض افراد حیوان ہیں کہ کوئی نہیں سمجھوندی پئی. ایک بندے دی جیب 100 روپیہ کہ میری جیب 50 روپیہ. سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بندہ ہے میری جیب 1 روپیہ ہے. اے مطلب ہے جی اگلے دی نفی کرنے بھی صرف 1 روپیہ تے ہن جھوٹا ہے جی. تو یہ مثال آ گئی ایک موجب کلیے کی اور ایک مثال آ گئی کس کی؟ موجب جزیے کی.
اصل موجبہ ہے، عکس بھی اس کا موجبہ ہے، اصل سچا ہے تو عکس بھی اس کا سچا ہے۔ بے کلی کی مثال ہے کل انسان حیوان، جب اس کو الٹایا تو یہ بن گیا بعض الحیوان انسان۔ پہلے کا معنی کر، پہلے کا معنی ہے حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، موجبہ بھی ہے سچا بھی ہے۔ اور سچا بھی ہے۔ جب اس کا الٹ کیا تو انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، اب یہ موجبہ بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ اچھا، موجب جزیے کی مثال، مثال ہے بعض العالم انسان، انسانیت کا پہلے عالم کا معنی پکانا ہے کہ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو بھی موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے۔ جی انسانیت کا ثبوت ہے عالم کے بعض افراد کے لیے۔ جی، جب اس کا الٹ کیا تو بن گیا بعض الانسان عالم، یعنی عالمیت کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے، جو اصل ہے وہ بھی سچا ہے اور موجبہ ہے، جو عکس مستوی ہے وہ بھی سچا ہے اور موجبہ۔ جیسا کہ اگر کہے تم یہ قضیہ کلو انسان حیوان، اور یا یہ پہلی مثال موجبہ کلیہ، بعض العالم انسان، تو عکس میں اس طرح کہے تم کہ بعض الحیوان انسان اور بعض الانسان عالم۔ جیسا کہ کہے تم یہ قضیہ کل انسان حیوان و یا بعض اور یا بڑا یا کہ بعض العالم انسان، عکس میں اس طرح کہے تم کہ بعض الحیوان انسان اور بعض الانسان عالم۔ اور سمجھے جو گل کے کوئی نہیں تو قانون کیا سمجھا ہے؟ موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے۔ آگے پڑھ۔ زیرا کے محمول قضیہ احتمال عموم دارت پس جز ثانی متیقن باشد۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ اوکھا سوال سوکھا تے جواب بڑا اوکھا۔ جڑے سوال یہ ہے کہ موجب جزیے کا عکس مستوی موجبہ جزیہ، یہ تو ٹھیک ہے، تو موجب کلیے کا عکس مستوی موجبہ کلیہ آنا چاہیے، موجبہ جزیہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ تو سوکھا ہے کہ کوئی نہیں، کیا بلا؟ سوال یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی، یہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی جزیہ اور یہ بھی، لیکن موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ آنا چاہیے، موجبہ جزیہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ آخ بھائی سوال یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ آنا چاہیے جبکہ موجبہ جزیہ آتا ہے۔ انج کیوں؟ انج یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی تو موجبہ جزیہ کیا آتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی جزیہ ہے یہ بھی جزیہ ہے، لیکن موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ آنا چاہیے، یہ موجبہ جزیہ کیوں آتا ہے؟ یہ سوال آپ کا بڑا کی سوال ہے، سوال یہ ہے کہ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی جزیہ اور یہ بھی۔ یہ بھی جزیہ ہے، لیکن موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ کیوں آتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ اگر بنائیں تو کبھی سچا آتا ہے کبھی جھوٹا آتا ہے، کبھی کبھی جھوٹا، اور موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ جب بھی نکالیں وہ سچا آتا ہے۔ جی موجبہ کلیہ کا جبکہ شرط یہ ہے تعریف کے اندر کہ اگر اصل سچا ہے تو عکس مستوی بھی، تو ہر وقت جو سچا آتا ہے نا موجب کلیے کا وہ موجبہ جزیہ ہے، موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ عکس مستوی کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی
یہ کدوں سچا تے کدوں جھوٹا یہ راز اجے نہیں کھولنا، یہ کبرے جاوے گا جی کہ محمول اگر موضوع کے مساوی ہے تو پھر موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ سچا ہے، اگر محمول موضوع سے عام ہے تو پھر موجب کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ جھوٹا ہے۔ یہ عام خاص اجے اتنے چھیڑی نہیں، جس لیے عام خاص اور نسبتہ آن گیا، پھر گل بھی تمہیں سمجھ پوری انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہاں صرف اتنی بات پکا مثال سمجھاتا ہوں کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی اگر موجبہ کلیہ بنائیں، جواب یہ ہے کہ اگر موجبہ کلیہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ کلیہ بنائیں تو کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا ہوتا ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ اگر اصل سچا ہو تو وہ عکس مستوی بھی سچا ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ اگر نکالیں تو ہر وقت سچا ہوتا ہے، ہر وقت سچا ہوتا ہے۔ کیا کیا بلا جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا اگر عکس موجبہ کلیہ نکالیں تو کبھی سچا ہوتا ہے کبھی جھوٹا ہوتا ہے، کیا بات؟ اور اگر موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ نکالیں تو وہ ہر وقت سچا ہوتا ہے، کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا میں کیا سمجھائی جواب یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی اگر موجبہ کلیہ نکالے تو کبھی وہ سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا، اور اگر موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ نکالے تو وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی جب موجبہ کلیہ نکالے تو وہ کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا آتا ہے، اور موجبہ کلیہ کا عکس مستوی جب موجبہ جزیہ نکالے تو وہ ہمیشہ سچا آتا ہے۔ سچا آپ اس مثال میں دیکھیں جواب سوال سمجھ آیا کہ کون جی؟ اے ذرا مثال دیکھو، موجبہ کلیہ کون ہے؟ کلو انسان سچا ہے کہ کوئی؟ حیوانیت کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ اچھا اگر اس کا عکس مستوی موجبہ کلیہ بنائیں تو کیا بنے گا؟ کلو حیوان انسان، کلو کیا معنی بنے گا؟ انسانیت کا ثبوت ہے حیوان کے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے جی۔ لیکن اگر اس کو موجبہ جزیہ بنائیں تو کس طرح؟ یہ سچا ہے جی، بات سمجھیے۔ تو موجبہ کلیہ نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں جھوٹا ہے۔ سچے کی میں مثال لکھواتا ہوں آپ کو، اب لکھیے مثال کاغذ پر۔ کلو انسان ناطقن، کلو انسان ناطقن، ٹھیک ہے؟ کلو انسان، کلو کیا معنی اس کا؟ نطق کا ثبوت ہے۔ اگر اس کا عکس موجبہ کلیہ نکالیں تو وہ بھی سچا ہے، کس طرح؟ کلو ناطقن، انسانیت کا ثبوت ہے ناطق کے، تو یہ سچا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو بعض دفعہ سچا ہوتا ہے بعض دفعہ سچا، برخلاف کے موجبہ جزیہ ہر جگہ، اس لیے موجب کلیہ کا عکس مستوی کون نکالتے؟ موجبہ جزیہ۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ موجب کلیہ کا عکس اور موجبہ کلیہ، چلو جی اے ذرا کہ جی کیونکہ محمول قضیے کا عموم کا احتمال رکھتا ہے، بس ثانی جزو کون؟ موجب جزیے کا، موجب کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ، جزو ثانی سے مراد ہے موجبہ جزیہ، متیقن ہے کیونکہ محمول قضیے کا عموم کا احتمال رکھتا ہے، بس جزو ثانی متیقن ہے۔ جزو ثانی کون؟ موجبہ جزیہ۔ پھر رکھو کیونکہ محمول قضیے کا محمول قضیے کا محمول عموم کا احتمال رکھتا ہے، بس جزو ثانی متیقن ہے۔ ہاں بھائی، کیونکہ قضیے کا محمول عموم کا احتمال رکھتا ہے، بس جزء ثانی متیقن ہے، متیقن ہے۔ بس یہ لکھا ہے نا عموم کا احتمال، یہ تھوڑا جا سمجھ لو، تن قضیہ سمجھا دیتا ہے۔ پہلا قضیہ جو موجبہ کلیہ ہے وہ کون ہے؟ توجہ گاواں بھی انسان کے ڈھڈ وچ صرف نسبت آگے ہون گے کبرے تن دساں گے جی۔ تو اب یہ محمول ہے نا کلو انسان حیوان، تو محمول عام ہے، محمول یعنی اس کے افراد اور جو موضوع ہے انسان یہ خاص ہے، یعنی اس کے افراد اس کی بنسبت کم ہے۔ تو حیوان کے جو افراد ہیں سارے، ان کے اندر وہ سارے ہیں جو انسان کے اندر ہیں، کہ کوئی نہیں۔ جتنے بھی
حیوان کے افراد ہیں، ان کے اندر سارے انسان بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو انسان کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے حیوان کے نیچے داخل ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ سارے ہیں جو حیوان کے افراد ہیں؟ نہیں ہیں جی۔ یہ وجہ ہے کہ جب محمول عام ہوگا اور موضوع اس سے خاص ہوگا تو جب الٹائیں گے تو لازم آئے گا تھوڑے افراد والے کا ثبوت ہو سارے افراد والوں کے لیے، تو یہ تو غلط ہو جائے گا جی۔ یہ مطلب ہے کہ جب قضیے کا محمول عام ہوگا تو اس وقت جھوٹ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ پوری وضاحت نہیں جی ہوئی کچھ بھی جی۔ نسبتاں ہون گیاں 4 قسم دیاں، پھر اس تو بعد جسے ایک مقام آئے گا پھر انشاءاللہ پوری چاس آئے گی۔ اجے صرف اتنا ہی کچھ قضیے کو آپ سمجھ لیں کہ بے انسان ہے وہ اس کے افراد تھوڑے ہیں، حیوان اس کے افراد زیادہ ہیں، تو اگر الٹائیں تو جھوٹ بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ اے شابہ سے منع کرو، کیونکہ قضیے کا محمول عموم کا احتمال رکھتا ہے۔ جس دن انشاءاللہ پھر ایک سے مستفیدی باس آوے، یہ مقام آیا کبرے وچ تے پتر اے جگہ یاد رکھے، پھر پڑھ کے دیکھو گے نا تانوں جملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہن پورا میں سمجھاواں اور نسبتاں کڈنیاں پین گے ساریاں 4 قسم دیاں، تے پھر اس تو بعد جا تے او بکھرا ایک پریشانی بن جانی۔ اگے جی سالبہ کلیہ آیت چنانچہ ای قضیہ را گوئی لا شیء من الانسان بحجر بلا شیء ولا شیء من الحجر بانسان عکس باشا بس۔ اچھا جی محصور 2 آگے ہیں، کون؟ دونوں کا عکس مستوی کیا آتا ہے؟ شابہ۔ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، کون ہے جی؟ سالبہ کلیہ۔ تو سالب کلیے کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، سالب کلیے کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ ہاں جی محصورہ ہے سالبہ، وہ محصورے دیا 4 قسماں نے نا۔ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، شاباش۔ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ تاک۔ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تیسرا محصورہ ہے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ یہ قانون ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ کا عکس مستوی کلیہ آتا ہے۔ اب اصل اور اس کا عکس نکالیں۔ قضیہ آپ کے سامنے لا شیء من الانسان بحجر، جس قضیے تے لا شیء آوے کن دی نشانی ہے؟ تے جس تے کلو نہ آوے تے بعض کلا ہوے تے موجبہ جزیہ، تے جے بعض لیسا یا لیسا بعض ہوے تے موجبہ جزیہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ حجریت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ کیا معنی ہے؟ حجریت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ یہ سچا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کا عکس نکالیں۔ حجر جو ہے محمول، اس کو محکوم موضوع بنا دیں، جو موضوع ہے اس کو محمول بنا دیں، تو کیا بن گیا؟ لا شیء۔ لا شیء من الحجر بانسان، انسانیت کی سلب ہے حجر کے ہر فرد سے۔ سچا ہے کہ کوئی نہیں؟ اصل سالبہ ہے تو عکس بھی اصل سچا ہے تو عکس بھی سچا ہے۔ لا شیء من الانسان بحجر، منع کر حجریت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ اس کا عکس مستوی کیا بنے گا؟ موضوع کو محمول، محمول کو موضوع بنائے۔ انسانیت کی سلب ہے حجر کے ہر فرد سے۔ سچا ہے کہ کوئی نہیں؟ دو میں سچے نہیں۔ تو قانون کے پڑے ہے سالب کلیے کا سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ آہنا سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ پھر آگ بھائی سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے۔ تو مثال لکھی سمجھ آ گئی جے۔ اور عکس سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ آتا ہے، جیسا کہ اس قضیے کو کہے تم لا شیء من الانسان بحجر، اور لا شیء من الحجر بے انسان عکس ہوگا جی۔ اور عکس سالبہ کلیہ کا سالبہ
सालबा कुलिया आता है, जैसा कि इस कजिया को कहे तुम ला शया मिनल इंसान बेहजरिन और ला शया मिनल हजर बेइंसान अक्स होगा। हाँ भाई, और अक्स सालबा कुलिया का सालबा कुलिया आता है, जैसा कि इस कजिए को कहे तुम ला शया मिनल इंसान बेहजरिन और ला शया मिनल हजर बेइंसान अक्स होगा। आगे जी ज़राअत जी। हरगा के चुनाचे जुज इंसान हजर नबाशत या बकता है। ये लफ्ज़ नबाशद बिल कता की लफ्ज़ बिल कता, शुरू तो गलती लगी होंगी किताबें बिल कता। ज़राचे हरगा के चुनाचे जुज इंसान हजर नबाशत बिल कता है जुज अज हजर हजर नीज इंसान नबाशत। बस ये ज़राअत जैसे इस दावे पर दलील है कि सालबे कुलिये का सालबा कुलिया क्यों आता है। ये दलील है इस दावे पर कि ये क्यों आता है। वजह ये है कि जब महमूल की मौजू के हर फर्द से सलब है, जब तो खाम महमूल मौजू की भी महमूल के हर फर्द से सलब होगी। ऐदो वेख वेदे पे हो इंदे थले 100 अफराद ने, किन्ने इंदे थले भी 100 अफराद ने, इंदे अफराद 100 बिल्कुल होर ने, इंदे 100 होर ने, इंदे वखरे। ए जी कुली है, ये कुली इंदिया फर्दा वास्ते साबित हो सकती है, इंदे अपने फर्द ने बिल्कुल, ते ए कुली इंदे फर्दा वास्ते साबित हो सकती है क्योंकि दोवां दे फर्द अपने अपने ने। ते सालबा कुलिया हमेशा बनदा ही उत्थे वे कि जिथे हर कुली दे अफराद, ते जदों एक पासों सलब कुली होवेगी ते दूजे पासों भी खाम खा जे महमूल दा सलब कुली, जे महमूल दी सलब कुली होवे ना किंदे कोलों, ते खाम मौजूद भी सलब कुली होनी है किंदे कोलों, महमूल कोलों जी। दलील इस दावे पर के सालबे कुलिये का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया क्यों आता है। वजह यह है कि सालबे कुलिये में क्या होता है कि महमूल की सलब है मौजू के हर तो जब महमूल की सलब कुली हो ना मौजू से, तो खाम मौजू की भी सलब कुली होती है महमूल से। जब कुली हो, जब महमूल की सलब कुली हो तो खाम मौजू की भी सलब कुली होती है महमूल से। जदों हजर दे फर्द अपने ते इंसान दे, जे हजर दी सलब है इंसान दे हर फर्द कोलों, ते इंसान दी भी सलब है हजर दे हर फर्द कोलों, कि कोई नहीं जे हजर दी सलब है तो हजर के हर फर्द से, तो सालबे कुलिये का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया इसलिए आता है कि जब महमूल की सलब कुली है मौजू से, तो खाम मौजू की भी सलब कुली है महमूल से। हाँ भाई क्या कह सालबा कुलिया का अक्से मुस्तवी, सालबा कुलिया का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया इसलिए आता है कि जब महमूल की सलब कुली है, कि जब महमूल की सलब कुली है मौजू तो से, जब महमूल की सलब कुली है मौजू से, तो खाम मौजू की भी सलब कुली है, तो खाम मौजू की भी सलब कुली है महमूल से। सालबा कुलिया का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया क्यों आता है। इसलिए कि जब महमूल की सलब कुली है मौजू से, महमूल की सलब कुली है मौजू से, ये असल बन गया है। तो जब उल्टाएंगे तो महमूल जो पहले मौजू था अब वो महमूल बन जाएगा, तो मौजू की भी सलब कुली है महमूल से। तो लिहाजा सालबे कुलिये का सालबा कुलिया अक्स मुस्तवी सच्चा है जी, जिस तरह मिसाल लिखी है जी। सालबा कुलिया का अक्स मुस्तवी सालबा कुलिया इसलिए आता है कि जब महमूल की सलब कुली हो मौजू से, तो मौजू से मौजू की भी सलब कुली होगी महमूल। जब उल्टाएंगे तो अनुमान करो, क्योंकि जिस वक्त के इंसान का कोई फर्द हजर नहीं है, तो यकीनन कोई फर्द हजर से भी इंसान नहीं है।
इंसान का हर जुज्व का माना है फर्द, इंसान का कोई फर्द हजर नहीं है, तो यकीनन कोई फर्द हजर से भी इंसान नहीं है। जितने लिखे ना जुज्व उतने लिखो ना थोड़ा निका जा फर्द, ताकि तुम्हें फिर समझ आ जाए। गल दीजिए, ध्यान करो भाई। मसला जो शुरू किया आज वो ये है कि मंतक के मसाइल में से एक मसला है अक्से मुस्तवी। अक्से मुस्तवी, अक्से मुस्तवी ये है कि कज़िये के महकूम अलैह को महकूम बेही बनाना और महकूम बेही को महकूम अलैह बनाना, इस शर्त के साथ कि ईजाब सलब और सिदक बाकी रहे। यानी अगर असल मूजबा है तो अक्से मुस्तवी भी मूजबा ही हो, अगर असल सालबा है तो अक्से मुस्तवी भी, और असल सच्चा है तो अक्से मुस्तवी भी सच्चा। ये तारीफ आ गई। उसके बाद तफसील चल रही है। कज़िये मासूरे चार हैं, कज़िये मासूरे चार हैं, मूजबा कुलिया, मूजबा जुजिया, सालबा कुलिया, सालबा जुजिया। मूजबा कुलिया का अक्से मुस्तवी मूजबा जुजिया आता है, मूजबा जुजिया का अक्से मुस्तवी भी मूजबा जुजिया आता है। तो इकट्ठा करके आप यूं कह सकते हैं कि मूजबा कुलिया और मूजबा जुजिया दोनों का अक्से मुस्तवी विच मिसाल आए हैं, विच सवाल जवाब आया जी। और तीसरा मासूरा है सालबा कुलिया, तो सालबा कुलिया का अक्से मुस्तवी सालबा कुलिया आता है। सालबा कुलिया का अक्से मुस्तवी मिसाल आई है, उस पर दलील दी है कि जब महमूल की सलब कुल्ली है मौजू से, तो खाम खा मौजू की भी सलब कुल्ली है। जिस तरह मिसाल दी है कि जब इंसान का कोई भी फर्द हजर नहीं है, यानी हजर की सलब है इंसान के हर फर्द से, तो बिल यकीन खाम खा इंसान की भी सलब है हजर के हर फर्द से जी। इंसान की भी, ये दोनों कज़ियों का माना किया हुआ है। कल समझी कि कोई नहीं, चलो भाई अगला फिर कल